آج کی نشست میں خواہش یہ ہے کہ ہم ربیع الاول کی مناسبت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قدر مختلف یا زیادہ تازہ انداز میں تذکرہ کریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے میں ایک چیز اگر ہمارے یہاں روایتاً داخل ہو جائے، یعنی روایت بن کر داخل ہو جائے، تو ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک تو اتباع نصیب ہونے میں آسانی ہو جائے گی، اور دوسرے یہ کہ ہمارے اندر جو سنت اور شریعت اور مجموعی طور پر دین کے جو ایک پتھریلے سے تصورات جو ہیں وہ بنتے جا رہے ہیں، ان کا بھی کچھ سدباب ہو سکے۔ تو اگر آدمی کا تصور جمال اور ذوق حسن جو ہے وہ بہتر حالت میں ہو، بہتر حالت سے مراد یہ ہے کہ جتنا ذہن کا کوئی بھی حصہ جتنا ہمارے استعمال میں رہتا ہے، اتنا ہی ہمارے ذہن کے جمالیاتی تصورات بھی جو ہیں وہ ہمارے لیے جیسے کام میں لگے رہیں۔ تو اور ہم جانتے ہیں، سب جانتے ہیں کہ کوئی تصور جمال یعنی جمال حقیقی کے آئیڈیا پر مبنی کوئی تصور وہ ممکن نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مظہر جمال، سب سے بڑے مظہر جمال کی حیثیت کو محسوس کیے بغیر، مانے بغیر۔ اور یہ اس لیے بھی بہت ضروری ہے کہ اگر جمالیاتی شعور جو ہے وہ سرگرم نہ ہو، یعنی ذہن اور دل کے درمیان سب سے مؤثر جو برزخ اور وسیلے کی حیثیت سے، تو پھر تعلق کی حس جو ہے، اور خاص طور پر ایسے تعلق کی حس جس میں ہم اپنے آپ کو پورا کا پورا نثار کرنے کی ارج پاتے ہیں اپنے اندر، وہ مرجھا جائے گا، وہ پژمردہ ہو جائے گا۔ تو اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمال حقیقی کے مظہر اعظم ہیں، اگر یہ ہمارے یہاں ملحوظ رہی ہوتی یا رہ جاتی، تو آج جس طرح کی کٹکھنی مذہبیت کا دورہ ہے، آج جس طرح محبت سے انحراف کو دینداری کی شرط بنایا جا رہا ہے، نرم دلی کو اور انسان دوستی کو ایک عیب کی شکل دی جا رہی ہے، یہ نوبت نہ آتی۔ تو اور ظاہر ہے کہ ہم سب کا یقین ہے اس بات پہ، یقین کیا ایمان کے درجے کو پہنچا ہوا ہمارا یہ اعتقاد ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونہ بنائے بغیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک والہانہ سرشاری رکھنے والا تعلق اپنے اندر جو ہے وہ تسلسل کے ساتھ محسوس کیے بغیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق ہماری طبیعت میں سب سے بڑا محرک، مطلب اسے سب سے بڑا محرک بنائے بغیر ہماری وہ خامیاں تو بات کی بات ہے جو دین کے پہلو سے خامیاں ہیں، یعنی کہ دینداری میں جو رکاوٹیں پیدا ہو گئی ہیں وہ تو الگ رہیں، ہم آدمیت کی اپنے اندر نگہداشت نہیں کر سکتے۔ رسول جو بھی آتے ہیں
وہ آدمیت کی جہت کو پختہ کر کے مکمل طور پر جو ہے وہ ایکچولائزیبل بنا کر پھر اللہ سے تعلق میں اپنے کمال انسانیت کو وسیلہ بنانے کا راستہ دکھاتے ہیں۔ تو ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس پہلو سے بھی ظاہر ہے کہ ہمارے واحد رہنما ہیں، بشرطے کہ ہم اس راستے پر چلنا قبول کر لیں جس خاص راستے پر بھی رہنمائی کا منصب انہی کو حاصل ہے، اور وہ راستہ ہے جمالیاتی شعور کے مومن ہو سکنے کا راستہ۔ وہ راستہ ہے حسن کے تمام مظاہر میں مراتب کی تقسیم کرتے ہوئے پہلے حقیقی مظاہر تک پہنچنا اور پھر ان مظاہر میں مزید انتخاب کرتے ہوئے اس مظہر تک پہنچنا پورے جمالیاتی اشتیاق کے ساتھ کہ جس کے بارے میں ہمیں یقین ہو کہ یہ جمال حقیقی کا مظہر واحد ہے، یہ جمال حقیقی کا مظہر کامل ہے، اور جمال حقیقی نے اپنے ظہور کو اس مظہر کی تعمیر میں جو ہے وہ گویا وہ کر دیا ہے کہ اس میں بھی یہ خاتم ہے، یعنی ظہور جمال حقیقی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کاملیت کے ساتھ کمال کو پہنچا ہے۔ اب کوئی مظہر ایسا نہیں ہے جس میں جمال حقیقی کا کمال بھی اظہار یافتہ حالت میں موجود ہو، کوئی نہیں ہے۔ تو میں نے کیونکہ یہ ربیع الاول کے جب دن آتے ہیں تو ظاہر ہے کہ ہم گویا شعوری طور پر اگر محروم بھی ہیں تو لاشعوری طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں رہتے ہیں۔ تو میں بھی انہی میں سے ایک ہوں، تو میں کوشش کرتا رہتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جمالیاتی اکملیت اور جمالیاتی خاتمیت کو بھی جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق میں اپنا وسیلہ بناؤں، اور یہ وسیلہ اگر خدا نخواستہ ہمیں نصیب نہ ہوا تو ہم اللہ سے محبت کے خالی خولی تصور سے بھی محروم ہو جائیں گے۔ تو اس مرتبہ میں کچھ ایسی چیزیں عرض کرتا ہوں جو لکھی ہوئی ہیں میں نے پہلے کی، کہ جس میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق میں سچائی اللہ سے طلب کر رہے ہیں، اس غرض سے کہ تعلق باللہ میں سچائی بھی حاصل ہو جائے۔ اور ظاہر ہے کہ کون نہیں جانتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کے بغیر اللہ اپنے قرب کا کوئی بھی راستہ کسی پر نہیں کھولے گا۔ تو اس پہلو سے ذرا کچھ دیکھتے ہیں، اور دل چاہتا ہے کہ آپ لوگ بھی ہم لوگ جیسے اپنے دین، اپنے ایمان اور اس کے تمام کانٹینٹس کو ایک شادابی کے ساتھ، ایک رنگینی کے ساتھ اور بہت خوش احوالی کے ساتھ رکھنا سیکھ جائیں، یہ بہت ضروری ہے۔ تو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر کس کا تذکرہ ہو سکتا ہے جو اس ضرورت کو پورا کرے، بلکہ اس ضرورت کی تکمیل کا دار و مدار
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سے محبت کے اس جمالیاتی سیاق و سباق اور محرکات تک ہے جو اللہ کو محبوب بنانا سکھا دیتی ہے، جو اللہ تبارک و تعالی سے گویا جمالیاتی شعور کو مانوس کروا دیتی ہے۔ تو کچھ دعائیں ہیں وہ عرض کرتا ہوں قبولیت کی امید کے ساتھ کہ یا اللہ تو نے اپنے آخری نبی کا امتی بنایا، یا اللہ تو نے اپنے آخری نبی کا امتی بنایا، مجھے توفیق دے کہ اس پر تیرا شکر ادا کروں، تیرا شکر ادا کروں ابراہیمی یکسوئی کے ساتھ، محمدی روبروئی کے ساتھ۔ تو اس میں مطلب جو مانگنا یہ چاہا ہے، مطلب مراد یہ ہے مانگنے کی کوشش کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عاشقانہ اور غلامانہ پیروی اور اتباع اور اطاعت کرنے والا، یہ اگر مطلب ایسا اللہ نے کسی کو بنا دیا ہے تو گویا اسے دنیا اور ما فیہا کی سب سے بڑی نعمت عطا فرما دی ہے۔ تو یا اللہ جس طرح میں ہر نعمت پر آپ کا شکر ادا کرتا ہوں، یا اللہ اس سب سے بڑی نعمت پر جو ہے وہ شکر ادا کرنے کی توفیق دے دے، کیونکہ یہ سب سے بڑی نعمت ہے تو اس کا شکر بھی سب سے بڑا شکر ہوگا۔ یہ سب سے بڑی نعمت تو نے اپنی رحمت کو جیسے کامل کر کے اظہار دینے کی صورت، اپنی رحمت کے کامل اظہار کی صورت میں ہم پر کی ہے، تو اگر ہم اس کے مطابق تیرا شکر تیری ہی توفیق سے ادا کر پائیں تو وہ جو اس کی ادائی کا ادب ہے، اس تشکر کی جو حالت ہونی چاہیے اور جو درجہ ہونا چاہیے، وہ بہترین عبادات اور بہترین بندگی کے بہترین احوال کے ساتھ ہونا چاہیے، اور وہ بہترین احوال کوئی نامعلوم احوال نہیں ہے۔ یہ بھی تیری رحمت ہے کہ تو نے بندگی کے ان بہترین احوال کو بھی ہمارے لیے مجسم کر رکھا ہے۔ وہ تجسیم جو ہے بندگی کے بہترین احوال کی، وہ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی یکسوئی ہے، جو جناب علیہ السلام نے آپ کی طرف رکھتے ہوئے اپنی حیات فانی کا لمحہ لمحہ صرف کر کے دکھایا اس میں۔ تو ایسی یکسوئی کے ساتھ شکر ادا کروں۔ اور پھر دوسرا جو نمونہ ہے اس کمال کا، بلکہ مجموعہ کمالات بندگی کا، وہ ہے وہ روبروئی جو تو نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیب فرمائی، عطا فرمائی اپنے انتہا درجے کے مراتب کے ساتھ۔ یعنی نہ ابراہیمی یکسوئی ایسی ہے کہ اس پر کوئی اضافہ ہو سکے، نہ محمدی روبروئی ایسی ہے کہ اس پر کچھ چیزیں بڑھائی جا سکیں۔ تو یا اللہ مجھے مکمل طور پر اپنے غیب کی طرف یکسو رہتے ہوئے یقین کے ساتھ اور اپنی حضوری کے منتہا پر پہنچا کر حاصل ہو جانے والی محمدی روبروئی کے ساتھ
یعنی ان دونوں سے فیض پا لینے کی عادت میں، ان دونوں سے فیض پا لینے کی حالت میں مجھے اپنا شاکر بنا دے، تب کہیں جا کر اس نعمت کا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بننے کے شرف رکھنے والی نعمت کا شکر ادا ہو سکتا ہے۔ تو یا اللہ تو نے رحمت کو کمال کے ساتھ ہم تک پہنچا دیا اس معاملے میں، تو یا اللہ ہماری بندگی کو بھی کمال کے درجے پر پہنچا کر اس کا شکر ہم سے ادا کروا دے۔ اسی طرح دوسری دعا ہے کہ الہی تیری ہی طرف چلتا رہوں، الہی تیری ہی طرف چلتا رہوں، محتاجی کی پکار کے ساتھ، بندگی کی رفتار کے ساتھ، عشق احمد مختار کے ساتھ۔ تو اس میں بھی یہی کہنے کی اپنے طور پہ کوشش کی ہے کہ یا اللہ اپنے راستے پر رکھنا، اس راستے پر جہاں زاد سفر سے لے کر رہنمائی تک کا نظام تو نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تحویل میں دیا ہوا ہے، تو اس راستے پہ رکھنا، اس رہنما کے پیچھے رکھنا، اس سخی کی نظر میں رکھنا جو زاد سفر بھی دیتا ہے، اور پھر یہ سفر اس طرح ہو کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جذبہ استعانت کو اپنی پکار بنا کر، جیسے سفر میں ہودی خوانی ہوتی ہے اس طرح بنا کر چلتے چلے جائیں۔ ہم تیری محتاجی کو اپنا زاد سفر ہی نہیں بلکہ اس سفر کو آسان بنانے والی پکار کے ساتھ بھی جو جاری رکھیں، اور صرف استعانت کی پکار ہی نہیں بلکہ عبادت کی رفتار کے ساتھ، کہ ہم تجھ سے مانگتے جائیں اور سجدے گزارتے چلے جائیں۔ تو ہم سجدے میں یہ سفر زیادہ تیز رفتاری سے طے کر سکتے ہیں محتاجی کی پکار بن کر۔ تو یا اللہ ہمیں محتاجی کی پکار بنا دے تاکہ ہمارا سجدے میں ہونا ہمارے چلنے سے زیادہ تیز رفتار ہو جائے۔ اور اس کے لیے ظاہر ہے یا اللہ آپ کی یہ بھی مہربانی ہے کہ آپ نے یہ بھی بتا رکھا ہے کہ یہ دونوں ضرورتیں پوری کیسے ہوں گی، ان دونوں ضرورتوں کا فہم کیسے حاصل ہوگا، ان ضرورتوں کا احساس کس شرط پر نصیب ہوگا، وہ شرط ہے عشق احمد مختار۔ یعنی آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منتخب فرمایا، تو انہیں منتخب صرف اطاعت کے لیے نہیں فرمایا، انہیں منتخب صراط محبت کے رہنما کے طور پر بھی فرمایا۔ آپ کی محبت کے راستے پر چلنے کے لیے جس واحد سامان کی ضرورت ہے وہ سامان عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے خالی رہ کر آپ کو محبوب نہیں بنایا جا سکتا۔ تو یا اللہ ہم سے یہ شرط بھی پوری کروا دے۔ تیسری دعا ہے کہ یا اللہ دل کو حب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا روشن کر دے کہ یہ تیرا گھر بننے کے لائق ہو جائے۔
ظاہر ہے کہ ایمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مقدم ہے، تب وہ ایمان باللہ بنے گا۔ تو اللہ کو ماننے، اللہ کو جتنا مقدر ہے اتنا جاننے اور اللہ والا بننے کے لیے واحد شرط یہی ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سپردگی میں چلے جائیں، اپنی خواہشات، اپنے خیالات، اپنے ارادوں اور اپنے افعال سمیت ہم سارے کے سارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، یعنی ہم پورے کے پورے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد ہو جائیں۔ تو کیونکہ یا اللہ آپ ہی کی ہدایت سے ہمیں معلوم ہے کہ دل وہ جگہ ہے جہاں محبت، تو جیسے وہ محبت کا گھر تو ہے ہی، معرفت بھی اسی تک پہنچ کر مکمل ہوتی ہے۔ دل جس معرفت میں شریک نہیں ہے وہ معرفت خیالی ہے، دل جس تعلق میں مرکزی حیثیت سے حاضر نہیں ہے وہ تعلق محض تصوراتی ہے۔ تو یا اللہ آپ پر ایمان بالغیب ہمارے لیے گویا حالت حضور میں جس کی بدولت جو ہے بنا ہے، وہ ایسی نعمت ہے کہ جو آپ نے ہمیں دی بھی ہے اور اس کی پہچان بھی کروائی ہے کہ یہ دل ہے جو ہمارے غیب میں تمہیں غافل نہیں رہنے دے گا، جو ہمارے حضور میں تمہیں حد سے تجاوز نہیں کرنے دے گا۔ تو جو تمہارے تمام خیالات وغیرہ کو اللہ سے محبت کے لیے درکار احساسات میں تبدیل کرتا رہے گا، اس کو صاف رکھنا، اسے روشن رکھنا، یہ بس بندے کی ذمہ داری ہے۔ اور یہ بھی آپ ہی نے بتا دیا کہ اس دل کو صاف اور روشن اور خالی رکھنے کا واحد طریقہ کیا ہے۔ وہ واحد طریقہ یہ ہے کہ اس دل کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق بنا کے دکھایا جائے۔ جتنا جتنا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں آگے بڑھتا جائے گا، اتنا اتنا یہ دل، یہ گھر آپ کے لائق ہوتا چلا جائے گا۔ تو یا اللہ اس دل کو کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نمو پذیر کامل محبت سے محروم نہ ہونے دینا، ورنہ ہمیں معلوم ہے، آپ ہی نے ہمیں بتا رکھا ہے کہ پھر تمہارا دل ہمارا گھر بننے کے لائق نہیں رہ جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دل میں بھرا رہنا ہی اسے اللہ کا گھر بنانے کے لائق کرتا ہے۔ تو اور اس میں ایک یہ ہے کہ جو میں نے عرض کیا تھا کہ ایک جمالیاتی تناظر بہت ضروری ہے، بہت بڑے بڑے دینی واجبات ادا کرنے کے لیے۔ تو اس کی کنجی یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یاد رکھو، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی نسبت سے اپنے لیے محبوبیت کے درجے پہ حاضر رکھو۔ تو اگلی دعا ہے کہ الہی جذب وجود میں رکھنا، یہ ذرا صوفیانہ سی ہے۔ الہی جذب وجود میں رکھنا، حالت درود میں رکھنا۔ اپنی دانش میں نے جیسے اپنی تمام آرزوؤں کو اس ایک گزارش میں کھپا دیا ہے۔
اب جتنا نہیں کھپا سکا یا جو غلط چیزیں اس میں صرف ہو گئی ہوں تو اللہ انہیں درست فرما دے، ان غلط چیزوں کو نکال کر ان صحیح چیزوں کو ان صحیح خواہشوں کو اس میں داخل فرما دے جو میری نالائقی اور بے ظرفی کی وجہ سے باہر رہ گئی ہیں۔ تو بہرحال میرا مدعا یہ ہے اللہ کے حضور میں کہ جذب وجود میں رکھنا، یعنی حقیقت وجود کو ایکسپیرینس کرتے ہوئے یہ زندگی گزارنے کے عمل میں رکھنا، اور کیونکہ حقیقت وجود واحد ہے تو مجھے اپنے الگ سے موجود ہونے کے وہم سے نجات دلا کر اس حقیقت واحدہ کا مجذوب بنائے رکھنا کہ اس کی کشش ایسی ہو، اس وجود کی واحد حقیقت جو ہے اس کی کشش میرے لیے ایسی ہو کہ اس وجود کے تعینات اور مظاہر جن میں سے ایک میں بھی ہوں وہ جو ہیں وہ بالکل واہمہ بن کے رہ جائیں، وہ بالکل جیسے فنا ہو کر رہ جائیں۔ تو یا اللہ تجھ سے ایسی زندگی مانگتا ہوں جو اپنی حقیقت کی طرف لپکنے کی مدت بن جائے، اور دوسرے یہ کہ یہ حالت ہو نہیں سکتی تیری طرف لپکتے رہنے کی، اپنے نفس اور اپنی انا اور اپنے تعینات ہستی کو پیچھے چھوڑ کر آگے بڑھتے رہنے کی یہ حالت نصیب نہیں ہو سکتی جب تک یہ سارا سفر حالت درود میں نہ طے ہو۔ درود وہ جو سب سے زیادہ تیرے بندے کی محبوب طلب ہونی چاہیے، یعنی جسے طلب کرنا درود ایک دعا ہے، یہ دعا کرنے سے پہلے ہی مقبول ہے، اور یہ دعا تیری پسندیدہ ترین دعا ہے، اور اس دعا میں اپنی ربوبیت، اپنی الوہیت کی شان کے ساتھ تو بھی جیسے توفیق دینے کے عمل میں محسوس ہوتا رہتا ہے۔ تو یا اللہ تیری محبوب ترین دعا، تیری پسندیدہ ترین طلب کا اظہار کرتے ہوئے اس راستے پہ رکھنا کہ میں تیرے قرب کی اس منزل کو پا لوں جہاں میں ہونا بھی حجاب ہے اور میں نہ ہونا بھی ایک پردہ ہے۔ تو یہ ہے جذب وجود۔ تو یا اللہ مجھے میں سے فارغ ہوتے ہوئے رکھتے ہوئے اور میں سے فارغ ہونے کے احساس سے بھی پاک رکھتے ہوئے اپنی طرف جو ہے وہ اپنی طرف جیسے کھنچتے ہوئے چلے جانے والے مسافر کی طرح رکھنا، وہ مسافر جس کا زاد سفر یا جس کا ضابطۂ سفر ہے اللہم صلی علی محمد۔ تو اس مقبول دعا کے ساتھ کیسے یہ مشکل ہے کہ یہ مشکل ہو ہی نہیں سکتا کہ مقبول دعا کو اپنا ذات سفر بنا کر آدمی اپنی منزل مطلوب تک نہ پہنچے۔ تو یا اللہ مجھے ایسا بنانا ہے، یا اللہ مجھے اس دعا کو جس طرح آپ سننا چاہتے تھے وہ دعا بنا کر میرے حق میں قبول فرمانا۔ ایک اور دعا ہے کہ یا اللہ قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دے۔ یہ دعا ہے نا کہ اللہم اجعل القرآن ربیع قلبی،
قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دے۔ اس میں دیکھیں جمالیاتی عنصر کتنا غالب ہے۔ یا اللہ قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دے اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اس بہار کا حاصل بنا دے۔ تو مطلب اپنی سمجھ، اپنی اوقات کے مطابق یہ مانگا ہے کہ یا اللہ ہم نے یہ سیکھا ہے قرآن لانے والے سے کہ اللہ سے یہ مانگو کہ قرآن تمہارے دل کی بہار بن جائے، یعنی تمہارا وجود، تمہارا شعور، ان کا جو مشترکہ مرکز ہے وہ قرآن کی بہار سے شاداب اور تر و تازہ رہے۔ تو یا اللہ وہ دعا کرتے ہوئے عرض کر رہا ہوں، اس دعا کے لیے اس دعا کو وسیلہ بنا کر التجا کر رہا ہوں کہ یا اللہ اپنی کتاب کو میرے دل کی بہار بنا کر مجھے قرآن لانے والے کی محبت عطا فرما دے، کیونکہ قرآن کی محبوبیت کے بغیر قرآن جس پر اترا ہے اس ہستی کی محبوبیت ناقص ہے۔ تو یا اللہ اس بہار کو ایسا بنا دے جس کا سب سے قیمتی پھل وہ رسول آخر الزماں کی محبت ہو۔ تو اگر ایسا ہو جائے تو یا اللہ ہمیں تو یہاں بھی بس سب سے بڑی آرزو پوری ہو گئی، اور وہاں بھی جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہنے کا پروانہ ملنے کی امید پیدا ہو جائے گی، کیونکہ جب یہاں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو جو ہے وہ اپنا حاصل بنانے میں تیری توفیق سے کامیاب ہیں، یہاں تیری خوشنودی کے جتنے بھی وسائل ہیں ان سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشروط کرنے میں کامیاب ہیں اگر تیری توفیق سے، تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ جنت میں پہنچ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کو اپنا وسیلہ بنائے رکھنے میں وقفہ آ جائے۔ یہاں بھی وہ ساتھ ہیں، وہاں بھی ساتھ رہیں۔ ایک دعا ہے، یا اللہ سلام ہو تیرے نبی پر جس کا نور تیرا حضور ہے، سلام ہو تیرے رسول پر جس کے ذکر میں تو مذکور ہے۔ تو اس کی مطلب جو دل میں جذبہ ہے وہ تو زیادہ ہے، وہ اس کا اظہار مناسب بھی نہیں ہے۔ ان تمام دعاؤں کے پیچھے جو جذبہ مجھے محسوس ہوا یا وہ شدت طلب کی وجہ سے جو مختلف اس کے تشریحی عناصر ہیں وہ اپنے تک رکھنا بہتر ہے، لیکن یہ کہ جو ضروری چیز جس میں اللہ کرے کہ ہم سب جیسے شامل ہوں اس طلب میں، وہ یہ ہے کہ تیرے نبی پر سلام ہو، یعنی اللہ سے ہم کہہ رہے ہیں، درود پڑھ رہے ہیں کہ یا اللہ سلام بھیج اپنے نبی پر، اور ہمارا سلام اس جذبے سے ہے کہ اس کا نور جو نور بن کر تیری طرف سے وہ اتارا گیا ہم میں، وہ نور ہی تجھے حاضر رکھتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور ہی نے تجھے جو ہے وہ گویا دیکھے جانے والی اس میں کیفیت میں رکھا ہے۔ تو سلام کا سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ یا اللہ ہم ایسے احسان مند ہیں تیرے نبی کے کہ جس نے ظاہر ہو کر تجھے بھی گویا دکھا دیا۔
جسے تو نے ظاہر کر کے ہم تک بھیجا اور اس نے تجھے ظاہر کر کے ہمیں تجھ تک پہنچائے گا۔ اور سلام ہو تیرے رسول پر جس کے ذکر میں تو مذکور ہے۔ سلام ہو اس ہستی پر، سلام ہو اس رسول پر، آخری رسول پر کہ جس کا کوئی ایسا تذکرہ ممکن ہی نہیں ہے جو تجھ سے خالی ہو، یعنی جس کا ذکر ممکن ہی نہیں ہے تجھے مذکور بنائے بغیر، جس کا ذکر عین تیرا ذکر ہے اور تیرا ذکر ممکن نہیں ہے اسے مذکور بنائے بغیر۔ تو یا اللہ ایسے مرتبے کا پیغمبر ہم تک بھیجا ہے، تو یا اللہ ہم نے اس کا اپنے بس بھر اتنا فائدہ خود آپ ہی کی بتائی ہوئی، آپ ہی کی بھیجی ہوئی ہدایت کی روشنی میں سمجھا ہے۔ تو یا اللہ ہماری سمجھ کے نقص کو معاف فرما، ہماری کم اوقاتی پر درگزر فرماتے ہوئے ان لفظوں کا جو مطلب صحیح اور کامل ہے اس صحیح اور کامل مطلب کے ساتھ اس دعا کو قبول فرما لے، آمین۔ آخری دعا ہے، الہی میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، الہی میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیرے حبیب کی محبت کا جو مجھے تیرا دوست بنا دے، تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا جو بندگی میں کمال تک پہنچا دے، اور تیرے نبی علیہ السلام کی شفاعت کا جو قیامت کے دن شکر کی حقیقت چکھا دے۔ تو اب اس میں بھی اپنی سمجھ کے مطابق اللہ سے یہی عرض کیا ہے کہ یا اللہ ہمیں تو معلوم ہے، آپ ہی نے بتایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے محبوب ہیں، تو یا اللہ انہیں ہمارا محبوب بھی بنا دے۔ تو کیونکہ ہم آپ کے محبوب اعظم کو محبوب بنا رہے ہیں، اپنا محبوب اعظم تمام تعلقات انسانی میں بنا رہے ہیں، تو ظاہر ہے کہ اس ایسے عاشق سے آپ کو بھی محبت ہو جائے گی۔ یہ بھی ہم نے آپ ہی سے سمجھا ہے، تو ان کی محبت دے دیجئے، کیونکہ یہ دینا آپ کو بہت پسند ہے۔ یا اللہ ہم آپ سے وہ چیز مانگ رہے ہیں جس چیز کو دینا آپ کو بہت پسند ہے، تو ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرما دیجئے تاکہ ہم اپنے حقیقی مقصود تک پہنچ جائیں، یعنی آپ کی دوستی کے مستحق اور لائق ہو جائیں، جس سے بڑا کوئی درجہ نہیں، جس سے بڑا کوئی مرتبہ نہیں۔ لیکن کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ہر مرتبہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد اب مشروط ہے اس مرتبہ تعلق سے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگا۔ جتنا مرتبہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق میں پیدا کریں گے، حاصل کریں گے، اتنا ہی مرتبہ آپ کے ساتھ دوستی میں جیسے خود بخود آپ کی خوشنودی کی وجہ سے حاصل ہو جائے گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول کی ایسی اطاعت فرما دیجئے، اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی اطاعت نصیب فرما دیجئے کہ آپ کی فرما برداری کا کمال جو ہے وہ ہمارے حصے میں آ جائے، یعنی آپ
کی فرما برداری کا آخری درجہ بھی مشروط ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے۔ بڑی مہربانی کہ یہ بات ہمیں بتا دی۔ اب اسی بتائی ہوئی بات کی روشنی میں آپ سے یہ عرض کر رہے ہیں۔ اور تیسری گزارش یہ ہے کہ اپنے نبی علیہ السلام کی قیامت کے دن شفاعت نصیب فرما دیجیے گا، اور وہ شفاعت نصیب ہو گئی تو یا اللہ ہمیں یقین ہے کہ اس شفاعت کے نتیجے میں ہم شکر کی حقیقت سے حسی طور پر شرابور ہو جائیں گے۔ اس دن ہمیں پتہ چلے گا کہ کامل اور حقیقی شکر کیا ہوتا ہے۔ تو یا اللہ ہم اس شکر کے لیے ملتجی ہیں، تو اس کا وسیلہ ہمیں عطا فرماتے، آمین۔ تو اور شفاعت کی طلب اتنی زیادہ ہے یا اللہ کہ بعض مرتبہ جیسے ایک مجذوبی کی سی حالت میں یوں لگنے لگتا ہے کہ شفاعت سے محرومی، یعنی جن کی شفاعت کی ضرورت نہ ہوئی، وہ یعنی جن کی شفاعت نہ کی گئی ان کے اور بڑے مراتب کی وجہ سے، تو وہ ہم ایسے کمزوروں کو رشک کی نظر سے دیکھیں گے۔ تو یہ شفاعت ایسی نعمت ہے اور ہم اسے ایسی ہی نعمت سمجھ کر آپ سے طلب کر رہے ہیں کہ ہم سے بڑے بڑے لوگ جو ہیں وہ رشک سے پوچھیں کہ اس کے نتیجے میں تمہیں جنت کے سوا کیا حاصل ہوا۔ تو یا اللہ اس کے نتیجے میں ہمیں وہ چیز، اس چیز کے حاصل ہو جانے کا گمان ہے جو جنت سے اور اس میں رکھی گئی تمام جو مادی نعمتیں ہیں ان سے بدر جہاں فضیلت رکھتی ہے۔ تو یا اللہ یہ سب نصیب فرما دے۔ اور اس کے علاوہ ظاہر ہے ہم تو چھوٹا دماغ، چھوٹا ارادہ، پست ہمت، تو ہم تو بس یہاں تک پہنچ سکے ہیں۔ یا اللہ جہاں تک ہمیں پہنچنا چاہیے وہاں تک پہنچانے والی دعا بھی سکھا دیجئے جو رہ گئی ہو، آمین۔ تو یہ دل چاہا تھا کہ آپ لوگوں کے ساتھ بھی ہو جائے۔ اس میں جو ہے وہ ایک غرض یہ بھی تھی کہ دعا ذرا اپنی زبان میں سجا سنوار کر پوری ذمہ داری، ہوش مندی، اور اس ہوش مندی کو جیسے زندہ رکھنے والی مجذوبی کے ساتھ کرنا سیکھیے، تو پھر دیکھیے گا کہ اللہ سے تعلق، اللہ کی کتاب، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کے کتنے آفاق جو ہیں وہ کھل جائیں گے آپ پر۔ تو ایک یہ ضرور کیا کیجئے، اور دوسرے یہ کہ اس کو بھی ذرا کسی وقت تنہائی میں، ہفتے مہینے میں ایک آدھ مرتبہ اللہ کی ثنا کریں اپنے جذبات کے ساتھ، زینت دے کر اپنی زبان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح کریں اپنے بالکل اوریجنل اور ورجن جذبات کے ساتھ اپنی زبان میں۔ یہ کر کے دیکھنا ضروری ہے، مطلب یہ کرنا ضروری ہے۔ اور یہ جب آپ کو ذرا سا بھی وہ ہوا نا خوشی سی اور اطمینان سا کہ اللہ کا شکر ہے کہ میرے اندر جیسے ایک تخلیقی قوت بھی پیدا ہو گئی ہے، ایک وہ جمالیاتی تناظر بھی پیدا ہو گیا ہے جو کیفیت احسان پیدا کرنے کے لیے لازم ہے، تو اس دن دیکھیے گا کیا ہوتا ہے۔ تو جو مطلب امید ہے جو ہونے کی، اللہ اس سے زیادہ آپ لوگوں کو نصیب فرمائے۔